السلام علیکم۔ ناول تکون از قلم عین الحیات، ایپیسوڈ نمبر 3۔ سکندر کے گھر آمد۔ یہ طلسم کا ایک انجان گنجان آباد علاقہ ہے جہاں ایک تنگ گلی میں دونوں اطراف قطار در قطار گھر بنے ہیں۔ ہر گھر کے باہر ایک جنگلہ سا بنا ہے جس میں مختلف اقسام کے پھولوں کی باڑ ہے۔ ایسے ہی ایک سفید پھولوں والے گھر کے داخلی دروازے پر ہم دو لوگوں کو کھڑا پائیں گے جن کی پیشانی پر ان گنت بل ہیں۔ اصولاً انہیں اس وقت گھر پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ دفتن لیانا نے ساتھ کھڑے کیسپر کو مخاطب کیا۔ لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے لیانا، اب کیا ہم یہیں کھڑے رہ کر ان کا انتظار کریں گے؟ وہ کوف سے بولا۔ رکو ایک منٹ، ہاتھ کے اشارے سے کہتی وہ پیچھے کی جانب گھومی۔ ذرا سنیے گا آنٹی؟ نزدیک سے گزرتی ایک عورت کو روکا۔ جی بیٹا۔ سر پر سرخ حریر کا اسکارف اوڑھے وہ درمیانی عمر کی عورت ٹھہر گئی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ خوشگواریت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر یہ میرا دوست ہے مسٹر کیسپر الہان۔ اسے انسومینیا ہے، دعا کیجیے گا یہ ٹھیک ہو جائے۔ مصنوعی افسردگی سے کہتے پیچھے کھڑے کیسپر کو گفتگو میں گھسیٹا اور کیسپر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کبھی جو یہ لڑکی سیدھا مدعے پر آ جائے۔ اور سنا ہے آنٹی، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ویسے کون سا گھر ہے آپ کا؟ اس نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور کیسپر بس اسے دیکھ کر رہ گیا جو ایک انجان عورت سے یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے اس کی سالوں کی شناسائی ہو ان سے۔ بالکل ٹھیک ہے گھر میں سب، اور یہ برابر والا گھر ہے میرا، گلابی پھولوں والا۔ انہوں نے سکندر انکل کے گھر کے دائیں طرف والے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ کیا تم پلیز اصل سوال کی طرف آؤ گی لیانا؟ وہ مزید کچھ پوچھتی کہ کیسپر نے اسے پست آواز میں گھرکا۔ آ رہی ہوں بے صبر انسان۔ ان کی چیمگوئیوں پر مقابل کھڑی عورت نے بغور انہیں دیکھا۔ جواباً لیانا قدرے مسکرا کر دوبارہ ان سے مخاطب ہوئی۔ آنٹی، میرا دوست کہہ رہا ہے کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ لیانا کی اس مبالغہ رائے پر وہ عورت بھرپور انداز سے مسکرائی، جبکہ کیسپر نے دانت پیسے اور اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر لیانا نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ شکریہ بیٹا، کیسپر کو مخاطب کیا تھا۔ جواباً وہ زبردستی مسکرا دیا۔ اب اگر تم موضوع پر نہیں آئی لیانا تو میں ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ لیانا نے خفگی سے ایک آئیبرو اچکائی۔ کیسپر خاموش رہا۔ تو میں پھر سوال دہرایا۔ کچھ نہیں۔ چند پلوں سے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد کیسپر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کم از کم اس لڑکی کو دھمکی دینے کی جرأت وہ اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ دوسری جانب لیانا کے لبوں پر لمحاتی مسکراہٹ ابھری جسے کمال مہارت سے دبا کر وہ پھر اس عورت کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا آنٹی، یہاں ایک انکل رہتے ہیں، سکندر انکل، کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ گھر پر کیوں نہیں ہے؟ بالآخر وہ مدعے پر آ ہی گئی۔ کیسپر نے گہری سانس خارج کی۔ ارے سکندر بابا، وہ تو 2 دن پہلے ہی جزائر چلے گئے اپنے بیٹے کے پاس۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کب تک آئیں گے؟ خلاف توقع سوال کیسپر کی طرف سے تھا۔ وہ تو اب نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ لیانا گڑبڑائی۔ مطلب کہ وہ ہمیشہ کے لیے جزائر شفٹ ہو گئے ہیں، اب وہیں رہیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بس ایک جواب اور وہ دونوں دھک سے رہ گئے۔ آنٹی، ان کا بیٹا گوہر شادان وہ جزائر میں کہاں رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ لیانا نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہ تو نہیں معلوم، ہاں مگر سکندر بابا نے بتایا تھا کہ وہ جزائر کی ایک لا فرم میں انٹرنشپ کر رہا ہے۔ کون سی فرم؟ کیسپر کی طرف سے سوال آیا۔ دی گرینڈ لا فرم آف جزائر، مقابل عورت نے کہا، اور کیسپر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ بہت شکریہ آنٹی، کیسپر کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ لیانا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ دوسری جانب مزید چند ایک جملوں کا تبادلہ کر کے اب کہ وہ عورت اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ تم بھی کسی کو شکریہ کہتے ہو؟ آج پتہ چلا۔ اس عورت کے جاتے ہی لیانا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کاش لیانا تم نے سکندر انکل سے ٹریم اسٹاپ پر کھڑے رہ کر ساری بیکار باتیں کرنے کے بجائے کچھ کام کا پوچھا ہوتا تو آج ہمیں یوں خوار نہ ہونا پڑتا۔ کیسپر کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ اچھا، جیسے مجھے تو پہلے سے پتا تھا نا کہ آگے جا کر ہمیں ان کے بیٹے کے ایڈریس کی ضرورت پڑے گی، جو میں پہلے سے سب پوچھ کر رکھتی۔ لیانا کے سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ اور شکریہ ادا کرو میرا جو اتنے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ اس عورت نے ہمیں سارے سوالات کے جواب دے دیے، ورنہ کون یوں اجنبی لوگوں کو اتنی معلومات فراہم کرتا ہے؟ لیانا نے فرضی کالر جھاڑے۔ اپنی خوش فہمی سے باہر آ جاؤ لیانا، انہوں نے تمہاری نرم
گفتار سے متاثر ہو کر سب ہمیں نہیں بتایا، بلکہ وہ اس کالونی کی ایک ایسی خاتون تھی جنہیں گھر بیٹھے پوری کالونی کی خبر رہتی ہے، اور ہم پر اپنی اسی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائی ہیں۔ کیسپر کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ پل بھر کو لیانا گنگ سی اسے دیکھے گئی۔ اتنے بیوقوف نہیں ہو ویسے جتنے شکل سے لگتے ہو۔ اس کے پہلے الفاظ پر جہاں کیسپر کے چہرے کے زاویے درست ہونے لگے تھے، آخری الفاظ پر وہ پھر بگڑ گیا۔ اسے تعریف سمجھوں یا برائی؟ چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جو تمہیں بہتر لگے وہ سمجھ لو، شان بے نیازی سے کہتی کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ کیسپر نفی میں سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ خیر اب اگلا قدم کیا ہے تمہارا؟ لیانا کچھ آگے جا کر ایک بار پھر ٹھہری تھی۔ رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اطراف کے گھروں کا جائزہ لیتا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ جزائر کی دی گریٹ لا فرم کی ایک مینیجنگ پارٹنر کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس سے رابطہ کر کے گوہر شادان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ سیدھا ہوتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ مسٹر کھڑوس۔ اس طویل تنگ گلی میں اب کے وہ دونوں ہم قدم تھے جب اچانک ہی لیانا نے اس کی جانب رخ موڑا۔ تم گوہر شادان سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس نے وہ انگوٹھی کہاں سے خریدی یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ انداز تفتیشی تھا۔ مس لیانا، مسز لیانا، دانت پیس کر کہتا بھی وہ مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا جب لیانا نے بیچ میں اس کی بات اچک لی۔ سوری مسز لیانا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ اتنے بھلکڑ تو نہیں ہو تم؟ پھر یہ بات تمہیں بار بار کیوں یاد کروانی پڑتی ہے؟ اس کے چلتے قدم تھم چکے تھے۔ رخ موڑے آگے چھوٹی کیے بغور سے دیکھنے لگی۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کے رکنے پر خود بھی رک چکا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر مرکوز پا کر پھر چل پڑا۔ تمہاری حرکتیں بعض دفعہ بہت مشکوک لگتی ہیں کیسپر۔ لیانا نے پھر اس کے قدم سے قدم ملایا۔ تمہیں اپنے علاوہ ہر کوئی مشکوک لگتا ہے لیانا، وہ دو بدو بولا۔ یہ تو ہے، کھٹاک سے جواب آیا، اور وہ جو اپنے پچھلے جملے سے اسے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا تل ملا کر رہ گیا۔ خیر میرا سوال اب بھی وہی ہے۔ وہ دونوں اب گلی کے سرے پہ کھڑے کیسپر کی گاڑی کی طرف آ چکے تھے۔ میں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، گاڑی کا لاک کھولتے وہ برجستہ بولا۔ تم بھول رہے ہو تم میرے پیشنٹ ہو، اور اس انگوٹھی کا تعلق تمہارے سیشن سے بھی ہے۔ لیانا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایک قدم آگے آئی تھی۔ کیسپر اور اس کی گاڑی کے بیچ حائل ہوئی۔ کم از کم اس وقت میں تمہارا پیشنٹ نہیں ہوں، الفاظ پر زور دیتے کہا۔ اوکے جیسی تمہاری مرضی۔ کندھے اچکا کر وہ راستہ چھوڑتی ایک طرف ہوئی، اور کیسپر جو اس کی طرف سے ایک طویل بحث کے شروع ہونے کا امکان رکھتا تھا بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی وہ لڑکی جو کبھی کسی بات کا اثر نہیں لیتی تھی۔ کیسپر کے ذہن نے اس لمحے یہ بات سوچی تھی۔ دوسری جانب سفید لیڈیز جینس پر گلابی گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک میں ملبوس لیانا کندھے پر لڑکے اپنے پرس میں سے فون نکالتی آگے بڑھی۔ سنو، اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑا کیسپر جو سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو تک رہا تھا قدرے توقف کے بعد بولا، کہو۔ وہ رک کر پلٹی۔ دھیان فون کی اسکرین کی جانب تھا۔ چند پل وہ خاموش رہا گویا الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ لیانا نے فون کی اسکرین سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سوالیہ ایبروچ کا ہے۔ تب وہ بولا آہستگی کے ساتھ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انداز ایسا تھا گویا کسی معاملے میں تذبذب کا شکار ہو۔ شکریہ، پر میں مینیج کر لوں گی، نرمی سے مسکرا کر کہا۔ مونسون کا موسم ہے، کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی ہے، اور تمہارا گھر اس علاقے سے کافی دور ہے۔ اسے قائل کرنے کی ایک کوشش کی۔ شاید تم نہیں جانتے کیسپر، مگر فیورز دینا میری عادت ہے، فیورز لینا نہیں، اسی لیے نو تھینکس، میں مینیج کر لوں گی۔ اطمینان سے جواب دیا۔ جیسا تم چاہو۔ وہ اسباب میں سر کو خم دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار تھیں جہاں لیانا فون پر مصروف سے انداز میں انگلیاں چلاتے اب اس کی نظروں سے دور جاتی جا رہی تھی۔ وہ تب تک اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وادی سحر، وقت صبح۔ وادی سحر شمال مشرق میں واقع سمسام کی ایک نسبتاً چھوٹی مگر خوبصورت وادی، پہاڑوں، چشموں اور آبشاروں کی ایک حسین دنیا، ہمہ وقت بادلوں سے ڈھکا آسمان گویا روئی کے گالے، سحر زدہ کر دینے والے مناظر، اونچے قداور درختوں کی کثرت، غرض سبزہ ہی سبزہ، اونچائی پر واقع ہونے کے باعث خنک موسم، ایسی وادی گویا زمین پر کوئی گلستان
کہا جاتا ہے سالوں قبل اس وادی کا نام وادی در تھا۔ در یعنی دروازہ، کیونکہ سمسام کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس وادی میں ایک دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ خیر، کسی خبر کی یہ بات سچ ہے یا کوئی جھوٹا قصہ؟ اس وادی سے متعلق ہر بات کو نظر انداز کر کے اگر ہم سمسام کی شمال مشرق سمت کی طرف بڑھیں تو آغاز ہوگا سلسلہ آب کا، وہ پہاڑی سلسلہ جہاں یہ وادی واقع ہے۔ وادی شہر میں بہتا ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور اس پر اونچائی سے گرتے آبشار کی تیز دھار، اطراف میں جا بجا درختوں کے جھنڈ اور ایک طرف بنا پتھریلا راستہ جہاں دو پتھروں پر ایک دوسرے کے مقابل دو نسوانی وجود بیٹھے ہیں، جن میں سے ایک سیاہ گھٹنوں سے اوپر تک آتی شرٹ اور سفید جینس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے، گلے میں سفید رنگ کا مفلر لپیٹے ہوئے ہے۔ اسٹیپس میں کٹے سیاہ بال چہرے کے دونوں اطراف گر رہے ہیں۔ آبشار کے پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے اڑ کر آتے ہیں، ان دونوں کے چہروں کو ہلکا نم کر چکے ہیں۔ یہ منظر! کتنا مس کیا میں نے وادی شہر کو۔ دفتن مدحت ایک گہری سانس خارج کرتی اطراف کے منظر کو آنکھوں میں بساتی بولی، تم سے زیادہ میں نے مس کیا ہے۔ کہاں میں ہر مہینے یہاں آنے والی سال بعد واپس لوٹی ہوں، اور اس میں بھی تمہارا اپنا قصور ہے۔ ایک فیک میرج کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی کی گاڑی کو غلط اسٹیشن پر روک دیا ہے۔ مدحت نے اس کی غلطی یاد دلانا اپنا فرض سمجھا۔ تمہیں موقع چاہیے اس بات کو بیچ میں گھسیٹنے کا۔ وہ ہنس پڑی۔ زہر لگتی ہے اس موضوع پر تمہاری یہ ہنسی۔ اسے ڈٹائی سے ہنسا دیکھ کر وہ جل کر بولی، جو چیز میرے لیے اہمیت ہی نہ رکھتی ہو، کم از کم میں اس پر اداسی ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ زندگی میں مجھے بس ایک چیز کرنی ہے اور وہ ہے تمہاری طرح مسائل سے لاپرواہ ہونا۔ کیسے کر لیتی ہو یہ؟ مدحت گویا متاثر ہوئی تھی۔ بس کیا بتاؤں، ہر ایک کے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ فرضی کالر جھاڑے۔ بات تو ٹھیک کی ہے، اب کہ وہ بھی ہنس دی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ کہ کیسپر الہان کا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کبھی کسی کے معاملے میں اتنی دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ واقعی؟ توقف کیا۔ میں کبھی کسی کے کیس میں اتنا انوالوڈ نہیں ہوئی کیونکہ آج تک کبھی کوئی ایسا کیس میرے سامنے نہیں آیا۔ صرف کیس؟ مدحت نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ آئیبرو چکائے۔ کیا مطلب؟ وہ جان کر انجان بنی تھی۔ میری پیاری لیانا، مطلب تو بہت صاف ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شرم کرو، پیشنٹ ہے وہ میرا، جو ایک عدد منگیتر بھی رکھتا ہے۔ لیانا اثر لیے بنا بولی۔ واٹ؟ مدحت کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ وہ کیسپر الہان، وہ اتنا ہینڈسم لڑکا، وہ انگیجڈ ہے؟ پوری آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ تم کیوں اتنا شاکڈ ہو رہی ہو؟ اف یار، میں نے تو سوچ رکھا تھا تمہاری بات نہ بنی تو میں اپنی ہی بنا لوں گی۔ کتنا اچھا ہے وہ، امیر، ہینڈسم، اسٹائلش، کتنی گریسفل پرسنالٹی ہے اس کی۔ مدحت نے کیسپر کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کیے اور دوسری جانب لیانا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ لگتا ہے تم نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ خیر ٹرائی کرنا کبھی، اور جو پھول اس کے منہ سے جھڑیں گے تم اپنے الفاظ خود واپس لوگی۔ جب بندہ اتنا شاندار ہو تو اس کی زبان کا کیا کرنا؟ خوشگواری سے چہک کر بولی، کافی متاثر لگتی ہو تم اس سے، حالانکہ تم نے اسے چند ایک بار ہی دیکھا ہے۔ بغور اسے دیکھتے کہا، او ہو، چند ایک بار کہاں، 3 سالوں سے ہمارے اسپتال آ رہا ہے، کافی دفعہ دیکھا ہے اسے۔ بلکہ صرف میں نے نہیں، تم اسپتال میں کسی سے بھی پوچھ لو، اس نے کبھی نہ کبھی کیسپر کو دیکھ ہی رکھا ہوگا۔ جس قسم کی ریزرو پر شخصیت کا وہ مالک ہے، مجھے حیرت ہوگی اگر دی ہوپ کے لوگ اسے جانتے ہوں تو۔ اسے کون نہیں جانتا لیانا، دنیا کے لگزریس کار برانڈز میں سے ایک کا CEO ہے وہ برجستہ بولی۔ مگر اب کے دوسری جانب لیانا چونک کر تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ کچھ تھا مدحت کے آخری جملے پر جس پر وہ اٹکی تھی۔ لیٹس گو مدحت۔ اگلے ہی لمحے وہ پرتھی سے کھڑی ہوئی۔ ایسے اچانک؟ مطلب ابھی تک تو تمہارا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا؟ وہ اس کی جلد بازی پر حیران ہوئی۔ ساری باتیں بعد میں، فی الحال جلدی ہوٹل چلو، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس کی جانب دیکھے بنا بولی اور پتھریلے راستے پر پیروں میں پہنے سفید اسنیکرز کی مدد سے سہج سہج کر قدم رکھنے لگی۔ مدحت حیران پریشان ہی سی اسے پیچھے آئی۔ تقریباً 10 منٹ گزرے اب کہ وہ دونوں اپنے ہوٹل روم میں تھے۔ اس طرح کہ ایک طرف رکھی رائٹنگ ٹیبل پر لیانا کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، جہاں گوگل سرچ بار پر مصروف انداز میں کچھ ٹائپ کرتی وہ بار بار چہرے پر آتے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، جبکہ مدحت کوہنیاں رائٹنگ ٹیبل پر جمائے جھک کر اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔
ہوا کیا ہے لیانا؟ اسے سرچ بار پر کیسپر الہان ٹائپ کرتا دیکھ کر وہ تشویش سے بولی۔ وہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، اس لیے جلد بازی میں آئی ہوں، لیانا نے وضاحت دی۔ بے وقوف لڑکی، میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ نہیں، کیسپر الہان کو سرچ کرنے کی وجہ پوچھ رہی ہوں، ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں واقعی بے وقوف ہوں جس نے کیسپر الہان کو اب تک گوگل نہیں کیا، نہ جانے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ سرچ پر کلک کر کے اب لب کاٹتی وہ انتظار کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ کنیکشن سلو تھا، شاید جس کے باعث اس کا مطلوبہ پیج اب تک کھلا نہ تھا۔ چند پل مزید سر کے اب کے سرچ کا نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ اسکرین پر ایک طرف جلی حسن میں کیسپر الہان لکھا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے بالکل نیچے CEO ایگل اسکائی تحریر تھا۔ لیانا نے ہر چیز پر سے پش ڈال کر اسکرین کو ہلکا سا اسکرول کر کے نیچے دکھائی دیتے ویکیپیڈیا پر کلک کیا۔ ایک نیا پیج کھل کر سامنے آیا۔ لیانا نے کیسپر الہان پر لکھا گیا آرٹیکل پڑھنا شروع کیا۔ مدت بھی مزید آگے کو ہوئی تھی۔ کیسپر الہان، ایران، born 9 December 1992, is the founder of the Triangle Organization and current CEO of Eagle Sky. Casper was born in Tallissum. آگے مزید بھی بہت کچھ تھا مگر وہ پڑھ نہ سکی، نگاہیں اس کی تاریخ پیدائش پر اٹکی تھیں۔ 1992۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، لیانا ذرار سے آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ ایک سائیکیٹرسٹ کو کراس کیا اس نے، وہ 30 سال کا ہے۔ اف اللہ! سر دونوں ہاتھوں میں گرایا وہ کچھ پل بے یقینی سی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ مدت نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جب یکدم ہی وہ سیدھی ہوئی، اب کہ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر کچھ اور ٹائپ کر رہی تھیں۔ چند پل مزید سر کے لیپ ٹاپ اسکرین پر اب الہان ایران کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا دکھائی دے رہا تھا، جہاں موجود پرسنل معلومات کے مطابق ایگل اسکائی کے فاؤنڈر اور کیسپر سے پہلے وہاں CEO وہی تھے، اور ان کی شادی اکتوبر 1991 میں ہوئی تھی اور دسمبر 1992 میں کیسپر پیدا ہوا تھا۔ ایک اور جھوٹ۔ وہ بے یقین تھی۔ وہ ایڈاپٹڈ نہیں ہے۔ کون ایڈاپٹڈ نہیں ہے؟ مدت نے اس کی سرگوشی نما آوازوں پر قدرے جھنجھلا کر کہا۔ چپ کرو تم! وہ تیزی سے بولتی لیپ ٹاپ اسکرین ٹھک سے گراتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بیڈ کے نزدیک آتے یہاں وہاں ہاتھ مار کر اپنا فون تلاش کرنا چاہا۔ فون کے ہاتھ لگتے ہی تیزی سے اسکرین روشن کی اور کانٹیکٹ لسٹ کھول کر ایک نمبر پر کال ڈائل کی۔ بیل جاتی رہی، وہ لب کاٹتی کمرے میں یہاں سے وہاں پھرتی رہی۔ کچھ پل مزید کتاب ماضی میں درج ہوئے۔ The number you have dialed is not answering. Please try later. اور پھر دوسری جانب سے اسپیکر پر ایک آواز گونجی اور لیانا لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے مزید 2-3 بار کال ملائی مگر دوسری جانب سے وہی ایک بات دہرائی جاتی رہی۔ بالآخر وہ پھینکنے کے سے انداز میں فون بیڈ پر رکھتی سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ لیانا، تم ٹھیک ہو؟ مدت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ لیانا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ لیانا! مدت نے پھر پکارا۔ میں ٹھیک ہوں مدت۔ ایک گہری سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کرتی وہ چہرے کو کے دونوں اطراف گرتے بالوں کو اونچا کر کے گول مول جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ بیڈ پر نزدیکی پڑا اپنا سفید مفلر اٹھا کر گردن کے گرد لپیٹا اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے مدت بھی سر جھٹک کر مزید کوئی سوال پوچھنے کا ارادہ ترک کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں اور دروازہ لاک کیا۔ اب ہوٹل کی راہداری میں وہ دونوں آہستہ قدموں سے آگے جاتی دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب کمرے میں بیڈ پر ایک تکیے کے نیچے پڑا لیانا کا فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔